ہاں، یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے چنا، لیکن جب آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی تو وہ ایک ساتھ رہنے پہ اختلافات رکھتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری اولاد زمین میں پھیل جائے، لیکن یاد رکھنا انتخاب اس زمین کا کرنا جو زمین سنس کے قریب ہو۔ سنس عثرانی زبان میں پانی کو کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلتی گئی اور ہر اس جگہ کا انتخاب کرتی گئی جو زمین پانی کے قریب تھی، سنس کے قریب تھی۔ اس وقت زندگی کی ضمانت سنس کے قریب رہنا تھا، یعنی پانی کے قریب رہنا تھا، لیکن افسوس جیسے جیسے وقت بدلتا رہا لوگوں نے اپنے اپنے رہنے کی جگہ کو اپنا اپنا نام دینا شروع کر دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حد میری ہے، اور یوں سرحدیں بنتی گئیں اور لوگ ایک دوسرے سے اور دور ہوتے گئے۔ اللہ نے اس زمین کو ایک بنایا، لیکن انسانوں نے اس زمین کے ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ انسان کو مارنے لگا، ختم کرنے لگا۔ تو اللہ نے عذاب کی صورت میں طوفان نوح کو زمین پہ برسا دیا، اور اسی سنس نے جو زندگی کی ضمانت تھی انسان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ صرف وہی بچے جنہوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پہ ایمان رکھا اور ان کی کشتی پہ سوار ہوئے۔ طوفان نوح کے بعد اس زمین کو پھر سے آباد کیا گیا، تو نوح کے بیٹے سام اپنے بابا اور بھائی کے قبائل کو چھوڑ کے ایک نیا شہر آباد کرنے نکلے، اور یوں ان کو سنس کے قریب ایک آرام دہ جگہ نظر آئی جس کا نام انہوں نے اپنے نام سے سلامت رکھا، جس کو آج بھی سنس اور سلامت کو ملا کے سندھ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت کنعان کے زمانے تک زمین پہ دو پایہ تخت تھے، ایک بابل، دوسرا سلامت۔ یہی سندھ کی زمین تھی جس نے سب سے پہلے سونا ڈھونڈ کے دنیا میں متعارف کروایا، اور کنعان نے اپنے بیٹے نمرود کو جو پہلا تاج پہنایا وہ اسی سندھ کی زمین کے سونے سے بنا تھا۔ نمرود نے دو پایہ تخت کو فراوانی بخشی، ایک بابل، دوسرا سلامت، جس کو آج کے لوگ موئن جو دڑو کہتے ہیں، اور پھر اسی سندھ سے ایک خوبصورت رنگ دنیا میں پہچانا گیا جس رنگ کو نیل کہتے ہیں۔ اس دور بادشاہ نیلا رنگ پہننے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے کیونکہ وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا، اور پوری دنیا میں اسی موئن جو دڑو سے نیلا رنگ دنیا بھر میں جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سندھ کے لوگ سندھ کی زمین کی طرح نرم اور جھکنے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی زمین سے محبت اور امن کی خوشبو آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سندھ کے لوگوں کو اللہ نے محبت کی مٹی سے بنایا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے اولاد کو ختم کرنا چاہے گی، اور کچھ لوگ ہم اہل بیت کو مہمان بنا کے ان کی حفاظت کریں گے، ان میں سندھ والوں کا نام سب سے اول لکھا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی دنیا میں اکیلے ہو جاؤ تو سندھ چلے جانا، کیونکہ سندھ والے مہمان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اور جب کرب و بلا میں چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم پشیمان ہو کہ ہم نے نواسہ رسول کو خط لکھ کے بلا کے غلطی کی ہے تو مجھے چھوڑ دو، میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ اے لوگو، میں تم لوگوں سے دور سندھ جانا چاہتا ہوں۔ تبھی جب کرب و بلا کے بعد عباسی دور میں سادات پہ سختیاں بڑھنے لگیں تو سادات حجاز چھوڑ کے مختلف ممالک کی طرف بڑھنے لگے۔ تو ویسے ہی اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک قدم لیے سندھ کی زمین تک آ پہنچے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ ہند و سندھ میں جتنے بھی سید و سادات کی مزارات پائی گئی ہیں ان میں سب سے قریب تر جو رسول اللہ سے نسب رکھتے ہیں وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔
آپ کا شجرہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں تحریر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی اپنے چچازاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کروائی۔ ان سے اللہ نے دو جنت کے شہزادوں کو ظاہر کیا، ایک امام حسن علیہ السلام اور دوسرا امام حسین علیہ السلام۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت حسن مصنع اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمۃ الصغریٰ کی شادی ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا ہوا حضرت عبداللہ اور ان کا بیٹا ہوا حضرت محمد اور ان کا بیٹا ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ آپ کی آمد 98 ہجری بمطابق 15 دسمبر 720 عیسوی مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سائے میں ہی اپنا بچپن گزارتے رہے۔ آپ بچپن سے ہی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ رہے اور دین کی معلومات ان پاک ہستیوں سے لیتے رہے۔ آپ عمر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقریباً 15 سال چھوٹے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 17 سال تھی۔ آپ کی آمد سے تقریباً 3 سال پہلے ہی امام علی زین العابدین علیہ السلام نے شہادت پائی تھی اور آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تقریباً 30 سال بڑے تھے۔ آپ نے ملوکیت بنو امیہ میں آنکھ کھولی اور زمانہ بنو عباس اپنے عروج کو جاتا رہا۔ جیسے جیسے بنو عباس اپنی سلطنت کے پائے مضبوط کرتے گئے، ویسے ویسے وہ اولاد رسول پہ ظلم کرتے گئے، ان کو قتل کرتے گئے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کے سب سے قریب تر بی بی فاطمہ کا خاندان ہے۔ تبھی حکومت ہماری ہے، لیکن لوگ ہم سے زیادہ آل رسول کی عزت کرتے ہیں، اولاد علی کا احترام کرتے ہیں۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ہم تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیاوی مال و دولت سے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگوں کے دل ہماری طرف اس طرح سے مائل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ طے پایا کہ حجاز کی زمین سے اگر سادات سید کو قتل کیا جائے، نکالا جائے، تو پھر لوگوں کے دلوں سے خود بخود ان کا احترام نکل جائے گا۔ تبھی جگہ جگہ رسول اللہ کی اولاد کا خون بہتا رہا اور یوں سید و سادات نے حجاز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک پردیسی سید حضرت عبداللہ شاہ غازی اونٹ پہ سوار ہو کے سندھ کی طرف رواں ہوئے۔ تبھی آپ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی اشتر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اونٹ پہ سواری کرنے والا۔ یہ دور عباسی خلفاء ابن عباس عبداللہ صفا اور ان کے بھائی ابو جعفر منصور کا تھا۔ عبداللہ صفا کے ہلاک ہونے کے بعد جب منصور تخت پہ بیٹھا تو اس نے یہ حکم نافذ کروایا کہ جو سادات عرب میں ہیں اس کا قتل واجب ہے، اور جو سید حجاز چھوڑ چکے ہیں فوج کو رواں کرو۔ میں زمین پہ فاطمہ کی اولاد دیکھنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی اولاد ہوں۔ تبھی چن چن کے سادات کو قتل کیا گیا۔ آج بھی حجاز، ایران اور بر صغیر میں مختلف جگہوں پہ ان معصوم سادات کی مزاریں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں پردیسی اور بے وطن ہو کے زندگی گزار ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس 14 رمضان بروز پیر 145 ہجری کو یہ خبر آ پہنچی کہ آپ کے بابا محمد کو عباسی خلفاء نے قتل کروا دیا اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد آپ سمندر کے کنارے جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے اپنے عقیدت مندوں کو بلا کے فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین پہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جگہ جگہ آل رسول، اولاد علی، اولاد فاطمہ پائے جائیں گے۔ اے لوگو، آج جو لوگ رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے محبوب کی اولاد کو اس زمین پہ قائم رکھے گا۔ اے لوگو، میں بھی آل رسول ہوں، اولاد فاطمہ ہوں، ان قریب مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا زاروں قطار رونے لگے۔ اس بات کا علم جب منصور کو ہوا تو وہ اپنے لشکر کو کہنے لگا کہ جاؤ
सिंध की तरफ और अब्दुल्ला का सर काट के मेरी तरफ भेजो और उसकी लाश का वो हश्र करो कि सिंध के लोग कभी भी किसी सैयद की मेहमान नवाजी न करें। बस यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी अल्लाह की इबादत कर रहे थे और इतने में जैसे ही फौजे मंसूर सिंध में समंदर के पास अब्दुल्ला शाह गाजी को कत्ल करने के लिए पहुंची, तारीख ने लिखा कि सिंध में रहने वाले आपके अकीदतमंद आपके कदमों पे अपनी जान निसार करने के लिए तैयार ही थे कि आपने फरमाया हम अहल बैत जंग नहीं चाहते, फर्दन फर्दन मुकाबला किया जाए। ऐ फौजे मंसूर, अगर तुम में कोई मर्द है तो अकेला मुझसे लड़े। और यूं अब्दुल्ला शाह गाजी ने जब गाजी अब्बास की तरह अकेले उस फौज से मुकाबला किया तो अब्बासियों की फौज फिर नार होने लगी और फिर अब्बासियों ने लश्कर की सूरत में मिलके एक अकेले सैयद पे हमला किया और आपने बहुत ही शुजाअत और दिलेरी के साथ उस फौज का मुकाबला करते रहे। तारीख ने लिखा फौज ने उस सैयद पे दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी के जिस्म मुबारक को सैकड़ों तीर लगने लगे। आपके जिस्म मुबारक से जब तमाम खून बह गया, आपका जिस्म मुबारक सिंध की जमीन पे आ गिरा। उन जालिमों ने अल्लाह के रसूल के इस नवासे का सर काटा। आपका जिस्म समंदर किनारे पड़ा रहा। जैसे ही सर लेके जाने लगे तो इतनी देर में सिंध का गवर्नर हशाम आके गुजारिश करने लगा कि मंसूर की फौज ने अपना काम तो तमाम कर लिया, अब इस रसूल अल्लाह के नवासे का सर लेके क्यों बेहुरमती कर रहे हो। बहुत ही कोशिशों और जुस्तजू के बाद आपने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सर मुबारक को सिंध से जाने न दिया और फिर आपके जिस्म मुबारक को आपके सर के साथ समंदर के करीब पहाड़ी पे उसी जगह तदफीन कर दिया गया जहां आज आपका रोजा मुबारक कायम है। आज भी हजारों लोग कराची आते हैं और हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार देखकर आपकी तहरीस चूमते हैं और आले मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार अल्लाह के रसूल से करते हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह की आल पर, सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत पर, सलाम हो इस परदेसी सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी की गुर्बत पर जो अपने खानदान से दूर अकेला बेवतन शहीद किया गया, बेवतन शहीद किया गया।